نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تک بزرگوں کا کرم رہے گا یہ کٹک والوں کا معاملہ کرم رہے گا۔ یہ سب میرے مجاہد ملت کی مہربانی ہے، یہ ہار نہیں، یہ جیت کی نشانی ہے، جیت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمر میں برکت عطا۔ آمین آمین۔ کٹک ہے کٹک، ماشاءاللہ۔ یہی حاجت ارے ہے۔ واہ، سبحان ان کو تو دینا نعرہ تکبیر، ادھر آؤ، اللہ اکبر، بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 in 1۔ ہاں، لے لے تو چاکلیٹ کھائے گا، اس کو چاکلیٹ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں چاکلیٹ اللہ اکبر۔ میرے رسول صدی سے تقریب علماء رسولیت، سادات اکرام، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت، مقام، پردہ نشین ماں بہنوں، جملہ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل خان شہزادہ نیک و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بغن بسر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرتاب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنارے، یا غوث اعظم لی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی ظلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم اللہ صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارکباد کے مستحق ہیں کمیٹی کے تمام افراد جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس کو سجا کر کے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا، اور میری اپنی دانست کے مطابق قرب و جوار کے تمام
منبروں میں بہت بڑا منبر مجھے یہ قدم رسول کا منبر نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ اس منبر پر قابل ترین شخصیات موجود ہیں۔ سر فہرست صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا سید صدر الدین صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی محسن رضا صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، اور بہت سارے قابل علماء اہل سنت منبر شریف پر جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہی علماء ربانیین کے قدموں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اپنی جماعت کے علماء کا احترام کرنے کی مولا توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ سے بھی آپ کو نصیحت آمیز گفتگو سننی ہے۔ صدر صاحب کا حکم ہے کہ جلد ہی اس پروگرام کو مکمل کر لیا جائے۔ بھائی نقیب اہل سنت اختر رضا ضیائی صاحب قبلہ یہ بابر کرا رہے تھے کہ منبر پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے ہی اعلیٰ حضرت والے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے خطیب بھی مسلک والا ہے، نقیب بھی مسلک والا ہے، شاعر بھی مسلک والا ہے، یہ منبر بھی مسلک والا ہے، لیکن ایک بات چھوڑ گئے تھے، یہ مجمع بھی سارا مسلک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت اللہ کو سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا تھا جب یہ آپ یہاں بیچ میں آ کے نہیں بیٹھے تھے، اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے تھے۔ ہمارے کچھ کرم فرما لوگوں نے بچوں کو کبھی ادھر اٹھایا کبھی ادھر سرکایا۔ میں پھر آپ سے لڑ جاؤں گا اس بات کے اوپر کہ ان بچوں کو دائیں بائیں نہ کیا کرو۔ صرف آپ ہی حضور کے پیارے نہیں ہیں، یہ بچے بھی تو میرے نبی کے ہیں۔ میں ان کے لیے لڑ سکتا ہوں آپ سے، یہ بچے بھی میرے حضور کو بڑے پیارے ہیں۔ اور یقین کریں یہ ماں باپ کی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے۔ جس عمر میں لوگوں کو کپڑے پہننا نہیں آتا، ان بچوں کو بریلی والا احمد رضا سمجھ میں آ گیا۔ ان بچوں کو بریلی والا احمد رضا سمجھ میں آ گیا ہے۔ کئی سارے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ پائے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں عشق کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ بھائی شمس تبریز صاحب نے مفتی اعظم ہند کے کلام سے آغاز کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا فرشتوں پوچھ سے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ میں بات کہہ جاؤں، یہ جتنے بھی عاشق ہیں وہی شاعر ہوتے ہیں۔ شاعری کے لیے عشق ضروری ہوتا ہے، اور جتنا اعلیٰ معیار کا عشق ہوگا اتنا ہی بڑا بندہ شاعر ہوتا ہے۔ یہ کنفرم ہے۔ شاعر بندہ تبھی بنتا ہے جب کسی کو دل دے بیٹھتا ہے، چاہے وہ غزل کا میدان ہو چاہے وہ نعت کا میدان ہو۔ اگر کسی دنیا والے کو دل دیتا ہے تو غزلیں گاتا ہے، اگر مدینے والے کو دل دیتا ہے تو پھر حضور کی نعت پڑھا کرتا ہے۔ ہاں مگر یاد رکھیے گا غزل صرف یار پہ اثر کرتی ہے، نعت پوری کائنات پہ اثر کرتی ہے، نعت پوری کائنات پہ اثر کرتی ہے۔ اور یہ سچی بات ہے، آج تک اعلیٰ حضرت کی نسل میں صرف عالم نہیں عاشق پیدا ہو رہے ہیں، عاشق پیدا ہو رہے ہیں۔ میں ایک بندے نے کلام پڑھا میرے مرشد کا،
ایک ہی مصرے پہ آج تک اٹکا ہوا سنبھل جائے دل مستر مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. یہ ہمیں تاج الشریعہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ صرف علم کی بنیاد پہ بولی نہیں نکلا کرتی ہے، عشق کی بنیاد پہ یہ بات نکلا کرتی ہے. قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے. خدا کی قسم غضب ہی کر دیا ہم مدینے سے چلے آئے ہیں. یہ نظریے کس کے ہو سکتے ہیں؟ ایک عاشق کے ہو سکتے ہیں. آج تک بریلی شریف میں عاشق پیدا ہو رہے ہیں اور ایک شعر نے پوری امت کو مدینے پہنچا دیا ہے. وہ کون سا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. تو یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سارے مسلک والا مجمع ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا مجمع مسلک والا ہے. الحمدللہ. اور آج میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں، ضروری ہے. ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا مسلک کیا ہے. آج جو علماء نے ہمیں بتایا اور جتنا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ تک پہنچایا جائے. یہ بڑا لمبا مسئلہ ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ ایک نیا فرقہ ہے، نیا جنم ہے. یہ جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے تمہیں بتا دوں، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اسی فکر کو کہا جاتا ہے جو فکر صدیق اکبر میں پائی تھی. سنیے گا، اگر بات اچھی لگے تو بولیے. ممبر والے اگر خالی دعائیں دے دیں تو میرا آنے کا حق ادا ہو جائے گا. میں جانتا ہوں آپ قابل ترین شخصیات ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا. ہاں، کم سے کم آپ توجہ ہی دیتے یہ بڑی بات ہوگی. غور کیجئے گا، فکر صدیق اکبر کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا، فکر فاروق کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا، فکر عثمان غنی کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا، نظریہ حیدر کرار کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا. یہ نیا مسلک نہیں ہے. آپ کو میں بتا دوں، کچھ ایسے لوگوں تک بھی میں مؤدبانہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را مسلک کو 4 لوگوں کا مسلک نہ بنائے. یہ بڑا وسیع و عزیز مسلک ہے. یہ 4 لوگوں کا مسلک نہیں ہے جسے 4 بندے بیٹھ کے کہتے خارج وہ خارج ہو جاتا ہے، جسے 2 بندے نکال کے نکل جاتا ہے. سنیں، ہر وہ شخص مسلک والا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لو. ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ نظریہ ہے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ نظریہ ہے ان کی مہد نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ہر وہ شخص مسلک والا ہے جس کا یہ کہنا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، بدل میں زباں تمہارے لیے، بدل میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ادھر بھی وہاں تمہارے لیے. زندہ باد. اور اگر میں 2 لفظوں میں بات کہوں تو عشق رسول کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا. جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا بات ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے ہو، آپ مکہ شریف کو نہیں جانتے. آپ نے فرمایا تھا، پھر آپ سے پوچھا گیا آپ یہی فیصلہ کریں مکہ افضل ہے یا مدینہ. میری امام نے بڑی پیاری بات کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. عشق رسول کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا کھلونا. میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجاہد کی نگری میں بول رہا ہوں جی. کبھی ہمارے مراد آباد آنا تو
ہمارے مراد آباد کی شان کا شہر دیکھ رہے ہیں، حضور صدر الافاضل کا شہر دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ مجاہد کی نگری میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو یا کود کے سبحان اللہ کہو۔ میں جانتا ہوں سبحان اللہ کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، عشق سے ہوتا ہے۔ جب بندہ تاج محل دیکھ کے دیکھتا کہتا واہ، ڈائریکٹ کہتا واہ کیا چیز ہے یہ، قطب مینار دیکھتا واہ کیا چیز ہے یہ، مطلب اچانک منہ سے بات نکل جاتا ہے۔ جب بات حضور کی آتی ہے تو عاشق کے منہ سے اچانک سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور کہوں گا، ایک بات سن لیجیے، ہم نے بھی تھوڑی سی کمیاں کی ہیں۔ ہم ممبر سے کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا اس کے ہاتھ کو فالج نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ یہ بات نہ کیا کرو، بیماری بھی رب کی طرف سے ایک نعمت ہو۔ ہم تو کیا بات کہی تھی، وہ گرا دے شوق مجھ کو کاش تڑپا کر مدینے میں، وہاں جا کے اگر مر جائیں تو اس سے اچھی زندگی کیا ہو سکتی ہے۔ بات لمبی پڑ جائے گی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے، بس میں یہ بتا دوں کہ عشق رسول کو مسلک اعلیٰ تک کہا جاتا ہے، عشق رسول کو مسلک اعلیٰ تک کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے جب کسی سے کسی کو پیار ہوتا ہے نا تو وہ اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، بہت اچھا، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر جوڑنا ہی ہوتا ہے نا، سید صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ہمیں حضور کی ہر اس شے سے پیار ہے جو ان سے منظور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہی تو وجہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، زور سے تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا۔ نور کا میں جانتا ہوں، میں ہر بندے کو ہضم بھی نہیں ہوتا اور میں شوق بھی نہیں رکھتا ہوں کہ سارے لوگ مجھ سے خوش ہو کے جائیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں یہاں کسی کو راضی کرنے نہیں آیا ہوں، اپنی بات کہہ کے جاؤں گا، اپنی بات کہہ کے جاؤں گا۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا تو پھر وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے اگر بندہ کسی سے عشق کرے تو اس کی ناک کو تاج محل سے زیادہ حسین کہہ دیتے ہیں، ہاں اس کے چہرے کو کہتا کشمیر کی وادیوں کی اوقات کیا ہے، تیرے لب و رخسار کیا ہے۔ لیکن اگر نفرت ہو جائے تو کہتا تاج محل بنا تو ٹھیک ہے لیکن کچھ کمیاں ہیں، پھر تاج محل میں بھی عیب دکھائی دینے لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے، اسے دکھنا لگتا ہے۔ برا نہ ماننا اگر کوئی ہو تو اکثر بھینگے کو دو ہی دکھتے، قصور اپنی آنکھوں کا ہوتا، کمی بلڈنگ میں بتایا گیا ہے۔ آنکھ والا کرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، حضور کو تو آنکھ والا جان سکتا ہے، انہیں کیا پتا۔ یہ تو ہم جی ہم تو تغیید آلے گمراہ کرتے ہیں، ایسے کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے دیکھو گائے کے تھنوں سے دودھ نکالا، کتنی کاریگری ہے اس کی، اس نے دودھ گوشت کے خون کے اندر سے دودھ نکالا، بڑی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے گائے تو چھوٹا شاہکار ہے اس کی تخلیق کا، بڑے شاہکار کی بات نہ کرے، پھر حمد کیسی لگے گی؟ پوچھ اعلیٰ حضرت سے، وہ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہ حمد میں بھی حضور کو لے کے آئے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یار یہ کیا کہنا کہ یہ وہ کاریگر ہے جس نے یہ مکان بنایا، یہ وہ کاریگر ہے جس نے دیوار بنائی ہے، یہ کہنا یہ وہ کاریگر ہے جس نے تاج محل بنایا ہے، جس نے قلعہ بنایا ہے، اس کاریگر کا تذکرہ کرتے ہو، بڑی عمارتیں گراتے ہو، جب خدا کی حمد کرتے ہو تو قائد بیل کا تذکرہ کرتے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولو تو صحیح، حمد انہوں نے کی ہے اور بتایا کہ رب کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، وہ کہتے ہیں وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ قاتل ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ بجایا وہی سب سے امثل آیا۔ یا رسول اللہ، دھوکہ دیتے ہو تو ہی
توحید کے نام پہ خدا کی قسم اللہ کہتا محبوب مجھے وہ نماز بھی پسند نہیں جس میں تیرا درود نہ ہو. سنو سنیو بہکنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک زندہ رہنا بریلی والے کے قدموں سے جڑے رہنا. معذرت کے ساتھ کہوں گا بالکل بڑی بڑی شخصیات تھی اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی، لیکن علماء نے جسے سنیت کی پہچان بنایا وہ خان کا بیٹا تھا. خان کا بیٹا، نقی علی خان کا بیٹا، وہ خان کا پٹھان کا بیٹا تھا. اس کا نام امام احمد رضا. آج خالی کوئی اپنے ابا کی گدی لے کر کے یا انتقال کے بعد کرسی پہ بیٹھ کے دین کا ٹھیکیدار نہ بنے. ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے رب نے بریلی کا احمد رضا دیا، اور آپ نے جاتے جاتے فرمایا تھا احمد رضا دوبارہ قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے. فرمایا میری تعلیمات کو سینے سے لگا کے رکھنا. بہت اچھا پیغام. میری تعلیمات کو سینے سے لگا کر کے رکھنا. فرمایا ان پہ کار بند ہو گئے تو سمجھ لینا جنت میں پہنچ جاؤ گے. میں ان بہت بڑے لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خدا را بریلی والوں سے نہ ٹکراؤ، بریلی والوں سے نہ ٹکراؤ. یہ مصطفیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں، یہ حضور کے بڑے چہیتے ہیں. بالکل ہاں سچ ہے. یہ بڑے چہیتے ہیں، ان سے نہ الجھنا. خدا کی قسم عشق یہ گھٹی میں لے کے پیدا ہوتے ہیں. عشق رسول یہ گھٹی میں لے کے پیدا ہوتے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا لوگ دھوکہ دیتے ہیں. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ جڑنے لگے. جب لوگ جڑنے لگے تو کلیجے پھٹنے لگے. بہت کوششیں کی بھی راستہ روکنے کی، لیکن سچ یہی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. راستے روکے گئے لیکن دین بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. ابو جہل کے پیٹ میں درد اٹھا. توجہ ہے میرے بچوں؟ ابو جہل کے پیٹ میں درد اٹھا. اس نے کہا کیا کیا جائے؟ اب تک تو شہر والے ان کی طرف جا رہے تھے، اب جو مسافر آتے ہیں وہ بھی ان کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت غور سے سننا، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک. میں بتا رہا ہوں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. کوشش کیجئے گا سمجھنے کی. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وقت کم ہے ورنہ بتاتا ہے. سنیں بہت غور سے. ابو جہل کے پیٹ میں درد تھا. اس کا ایک دوست تھا حبیب یمنی. اس نے خط لکھا، لکھنے کے بعد کہتا ہے یار جتنی جلدی ہو سکے مکے آ جا. کہا کیوں؟ کا تو بہت بڑا طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے. ہماری بستی میں ایک نوجوان ہے، وہ کہتا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. حبیب یمنی کو خط ملا، پڑھتے ہی دوڑ لگا دی. آ رہے تھے تو ابو جہل کو پتا چلا حبیب یمنی پہنچنے والے ہیں. یہ مکہ شریف سے باہر آ گیا. حبیب یمنی آئے، اس نے روک لیا. کہنے لگا ٹھہریے. کہا کیا؟ کہا ذرا نیچے تو اتر. کہا یہاں کیا بات کرنی ہے، چل مکے میں چل کے اس بیمار کو دیکھیں گے. اس نے کہا پہلے کچھ بات سن لو، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. اتارا حبیب یمنی کو. کہنے لگا یار ایک بات بتایا. کہا کیا؟ کہا وہ بڑی عجیب بات کہتا ہے. وہ کہتا مرنا ہے پھر زندہ ہونا ہے، پھر جو کیا ہے اس کا حساب دینا ہے. بتا یار ایسا ہو سکتا ہے بندہ مر کے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب یمنی کہنے لگے یار جب کچھ نہ تھے تب تو پیدا ہو گئے، اب مٹ کے دوبارہ بننے میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ بات تو سچی لگتی ہے اس کی. تو اب ابو جہل کو پسینہ آیا. کہنے لگا چل ایک کام کر، اس کی خیریت تو پوچھنا چل کر کے دیکھ وہ بیمار باتیں کیسی کرتا ہے. کہنے لگے چلو دیکھیں گے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر روئی نکالی. روئی کو کیا بولتے ہیں؟ روئی کہتے ہیں. روئی نکالی. کہنے لگا اسے کان میں لگا لے. کہا کیوں؟ کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں اس کی بولی میں ایسا اثر ہے جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کے گیت گانے لگ جائے.
کی بولی سن لیتا ہے اسی کے گیت گانے لگ جاتا ہے. کہا چل ٹھیک ہے میں روئی تو لگا لوں گا کان میں, اگر بات نہیں کریں گے تو پتا کیسے چلے گا. بولا کوئی اور راستہ ڈھونڈنا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے نبض پکڑ کے دیکھیں گے. تو اس نے جھٹک کے کہا نا ہاتھ نہ پکڑنا. کہا کیوں؟ کہا جو اسے چھو لیتا ہے وہ ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رشتہ خدا سے جوڑ دیتا ہے. بتا رہا ہوں آج مسئلہ کیا حضرت کیا ہے. عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیں گے. ہاتھ نہ پکڑنا. کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتے ہی نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا چلو ایسا کرتے ہیں اس سے باتیں کریں گے. کہا اس سے باتیں؟ کہا چھوڑ میری مجھ پہ ہی بیتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں چند مٹھی میں کنکرے لے گیا, اس کے دروازے پہ گیا. میں نے کہا یہ بتاؤ کیا ہے؟ بولے یار مٹھی میری, کنکر میری, قبضہ میرا. اس کا ذرا سا بولنا تھا میری مٹھی کے پتھر بولنے لگ گئے. بولے میری مٹھی کے پتھر بولنے لگ گئے. حبیب امنی نے ہاتھ مارا. بولے پھر کیا کرنا ہے یار, کیا کرنا ہے؟ چلو نہ چھونا ہے, نہ بولنا ہے, نہ پکڑنا ہے, اور نہ اس سے بات کرنی ہے. چلو دور سے اس کا چہرہ ہی دیکھ لیں گے. کہنے لگا بیڑا ہی کرا. کہا کیوں؟ کہا مکے میں ایک بلال ہے, صرف نظر پڑی تھی, پورا مکہ مار مار کے تھک گیا. بولے یار حیرت ہے اس کے عشق پہ. وہ کیسا کہتا جان تو دے دوں گا لیکن یار کا عشق نہیں چھوڑ سکتا. کہنے لگے وہ یہ کہتا ہے کہ جان دے دوں گا یار کا عشق نہیں چھوڑنا ہے. کہ اس سے آنکھیں بھی آنکھیں نہیں ملائی جا سکتی. حبیب امنی پلٹ کے سواری پہ بیٹھے. کہنے لگے چل ساری باتیں ختم, ابھی علاج تو ہی کر لینا. میں چلا اپنے شہر, نہ چھونا ہے نہ دیکھنا ہے, نہ بات کرنی ہے نہ پکڑنا ہے. علاج کیسے ہوگا؟ واپس جانے لگے. کہا یار ٹھہر تو سکی, جب آیا ہے تو ملاقات کر کے چلا جا. آئے ابو جہل نے خبر بھیجی تمہیں میرے گھر آنا پڑے گا, کل دوپہر کا وقت دیا جا رہا ہے. جیسی یہ خبر حضور کی چوکھٹ پہ پہنچی ہے, آقا کریم نے کہا منظور ہے. مکے میں باتیں ہونے لگی. دیکھو تم سے بڑے دشمن کے گھر حضور خود جانے کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی اتنی باتیں ہوئی کہ محبوب کے دل میں خیال آیا یا اللہ میں نے فیصلہ کیا ہے ابو جہل کے گھر جانے کا. مکے والے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جبریل آتے ہیں کہتے محبوب دل تھوڑا نہ کر, تو شام سے جا, دنیا کو پتہ چلے گا گھر اس کا, آنگن اس کا, محفل اس کی, لیکن باتیں تیری ہی ہوتی رہے. خرچہ تمہارا ہوگا, چرچا ہمارا ہوگا. سمجھ گئے؟ خرچہ تمہارا, چرچا چرچا ہمارا. محبوب جاؤ. جب حضور نے جانے کا ارادہ کیا دوپہر کا وقت آیا. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے دشمن بیٹھے. پہلے میٹنگ ہوئی. سنو بھائی توجہ کیجئے گا, توجہ ہٹ نہ جائے ورنہ بات نکل جائے گی. میٹنگ ہونے لگی. سنو بھائی وہ اس لیے بڑے بنتے ہیں کہ ان کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کھڑا نہیں ہونا ہے کوئی, آج کھڑا نہیں ہونا ہے کسی کو. وہ آئے تو سارے بیٹھے رہنا تاکہ انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے گا. بیٹھے رہنا. یہ میٹنگ ہو رہی ہے, یہ میٹنگ ہو رہی ہے. آج سلام پڑھنے بندہ کھڑا ہو جائے, لوگ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, کھڑا نہیں ہونا ہے. یہی بات ان کے ابا نے کہی تھی مکے میں. یہی بات ان کے ابا نے کہی تھی مکہ میں, کھڑا نہیں ہونا ہے.
آج سنی کہتا کھڑا ہونا ہے، اس کی ناجائز اولادیں کہتی کھڑا نہیں ہونا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، ان کی ناجائز اولادیں کہتی ہیں، لوگ مصلحت کہہ کے کہتے ہیں ہم نہیں بولیں گے، مصلحت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا ان کے خلاف چپ رہنا یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے۔ ہم کتے کو کتا کہیں گے، خنزیر کو خنزیر کہیں گے، مصلحت کے پیش نظر دروازے پہ نہیں باندھا جائے گا، کھول کے کتے کو کتا کہا جائے گا۔ یہی مسئلہ کے اعلیٰ ہے، توجہ ہے سر؟ اس نے کہا اٹھنا نہیں کوئی بھی۔ سنیں اب بریلی والوں مقدر کے دھنی ہو، بے شک سبحان اللہ، بہت غور سے سنیے۔ اس نے کہا اٹھنا نہیں ہے تاکہ لوگوں کو اس کو پتا چل جائے کہ ان کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، یا وہ کیا ہے۔ آج اسے پتا نہیں تھا کون آ رہا ہے، پالا کس سے بڑا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ حبیب یمنی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ چند یاروں کا ساتھ ہے مصطفیٰ کے، اسلام کا ابتدائی مرحلہ ہے، ابتدائی دور ہے، حضور چل کر کے خود تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر یہ باتیں چل رہی تھی کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ادھر رب نے ارشاد فرمایا جبریل دیکھ تو سکی، یہ باتیں کر رہے ہیں کوئی کھڑا نہیں ہوگا، جا اپنے ساتھ فرشتے لے کے چلا جا۔ ایک فرشتہ عتبہ کے پیچھے کھڑا کر، ایک شیبہ کے پیچھے کھڑا کر، سب کے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا کر دے، اور خود ابو جہل کے پیچھے کھڑا ہو جانا۔ جیسے میرا یار آئے جو نہ اٹھے اسے کان پکڑ کے سیدھا کھڑا کر کے دکھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ۔ زندہ باد، جو نہ اٹھے اسے کان پکڑ کے کھڑا کرتے۔ ہم بھی تو دیکھیں کون میرے محبوب کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، کون میرے محبوب کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ سارے فرشتے آتے ہیں، سلام ذرا پڑے، کان پکڑ کے اٹھاؤ، حضرت کی سنت ہے۔ جیسے حضور نے پہلا قدم رکھا، پہلی کونی ابو جہل نے ماری، اٹھنا نہیں ہے۔ عتبہ کے لگی، عتبہ نے شیبہ کے ماری، شیبہ نے پیچھے والے کے، اس نے پیچھے والے کے، اور سب من ہی من میں تھے آج کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے پہلا قدم محبوب کا آیا تو دیکھا کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ جب اٹھ کے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ عتبہ کہہ رہا تو کیوں اٹھ گیا؟ شیبہ نے کہا تو کیوں اٹھا ہے؟ دونوں کہنے لگے پہلے ابو جہل اٹھا ہے، اس کے بعد ہم اٹھے ہیں۔ اب حبیب یمنی کہتے ہیں تم تو باتیں کر رہے تھے کوئی نہیں اٹھے گا، کہا اٹھ کیسے گئے؟ ابو جہل نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا نہ چلا، اٹھے کیسے گئے؟ حبیب یمنی نے کہا بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جس کے لیے بنا ارادہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تم جھوٹے ہو وہی سچا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ چلے آگے سنیں، حبیب یمنی کہنے لگے بات ختم ہو گئی، بات صاف ہو گئی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ سچا ہے۔ کہنے لگے لیکن چلو ایک بات، میں تو مان گیا لیکن تمہیں بھی منوا دیتا، ارادہ یہی تھا۔ حبیب یمنی کہنے میں سمجھ گیا یہ بندہ سچا ہے، لیکن حضور آئے تو میرے نبی نے مسکرا کے سب کے چہرے کو دیکھا، حضور نے اشارہ کیا، فرشتے نے کان چھوڑے، دھڑام سے ابو جہل نیچے گرے، فٹافٹ میں سارے پڑے تھے نیچے۔ پھر باتیں ہو رہی تھی بھائی یہ ہو کیا گیا، جو ہونا تھا بس وہ ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے بتایا جائے کیوں بلایا گیا ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی یوں کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضور فرمانے لگے کیوں بلایا ہے؟ سناٹا سب ہے، کونی ماری امیر حبیب یمنی کے پوچھنا دیکھنا کون سی بیماری ہے۔ آگے بڑھے کہنے لگے آپ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب حبیب یمنی کی اگلی بولی سنیے گا،
اللہ کرے ان بد مذہبوں کی بھی عقل میں بات آ جائے. کہنے لگے یہ تو میں بھی جانتا ہوں، جو جادوگر ہوتا اس کا جادو زمین پہ چلتا، آسمان پہ نہیں چلتا. بولے پھر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر غیب بھی جانتے ہیں. جو غیب کا انکار کرے وہ اللہ کے نبی کو مانتا ہی نہیں. جی ابھی میں نہیں کیا کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر غیب جانتے. فرمایا پوچھو. کہنے لگے میرے دو سوال ہیں، میرے دو سوال ہیں. اس میں کا ایک سوال میں کروں گا، جواب آپ کو دینا ہے. دوسرا سوال بھی آپ بتائیں کہ جواب بھی آپ ہی کو دینا ہے. اب یہ بات تو یاد ہے نا، جو نبی ہوتا وہ غیب نہیں بولے، وہ غیب جانتا ہے، وہ غیب جانتا ہے. کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں دور. اسے مسئلہ خیالات رکھا ہے. کہنے لگے سوال میرا پہلا یہ ہے کہ جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں. آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ادھار کس بات کا ہے، ابھی چلے نا. جب حضور اٹھ کے چلے نا، ابھی بھائی یمنی کہہ رہے میری آنکھیں برسنے لگ گئی تھی. میں تو پہلے سے مان گیا تھا. ابو جہل نے کلائی پکڑ کے کہا مت جا. کہا کیوں؟ کہا جو یہ کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دے. جو یہ کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. اگر یہ کہہ چکا ہے تو سمجھ لے ہوگا. کلائی پکڑ کا چل، اب تو بھی چل. اتمام حجت ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے گمان کی بنیاد پہ حبیب یمنی ایمان لایا. چل کلائی پکڑ کے لائے، دیلے پہ آ میرے میں. فرمایا کیا ہے؟ حضور دین ہے. آپ نے اشارہ کیا، سورج چھپ گیا. دوسری انگلی اٹھی، چاند آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمانے لگے حبیب دیکھ کروں 2 ٹکڑے. چیخ نکل گئی. کہنے لگے محبوب پتا ہے جو دن کو رات بنا دے اس کے لیے چاند کے ٹکڑے بڑی بات ہے. حضور نے انگلی اٹھائی، چاند کے ٹکڑے. کہا دیکھ ایک کدھر ہے ایک کدھر ہے. 2 ٹکڑے ہو گئے. فرمانے لگے اگر کہے تو ملا دوں، کہے تو ملا دوں یا قیامت تک کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. حبیب یمنی کہتے ہیں ملا دیجئے. حضور نے جیسی چاند کو ملایا ہے سب پھسل پھسل کر رہے تھے. حبیب یمنی کہتے ہیں اب رہ گیا میرا دوسرا سوال. آقا بتاؤ میرا دوسرا سوال کیا ہے؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں حبیب یمنی تیری دل میں دوسری خواہش یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، دنیا کے کسی طبیب سے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. جا چلا جا، تیری بیٹی کو اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے. آپ گئے تھے ہم پکڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو ایمان لاتا ہوں. کچھ دن حضور کے قدموں میں رہے ہیں، پھر پلٹ کے گھر کی طرف چلے گئے. جیسے اپنا دروازہ آیا ہے، دستک ہوئی ہے. وہ بیٹی جب بول نہیں سکتی تھی، آواز دے کے کہتی ہے ابا ٹھہر سکی ابھی آ رہی ہوں. دوڑ کر کے بیٹی نے دروازہ کھولا. جو دیکھ نہیں سکتی تھی اس نے دروازہ کھولا. جیسی باپ نے اندر قدم رکھا، بیٹی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی. باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا. کہا شہزادی بتا تو سکی یہ سارا کرشمہ کیسے ہو گیا؟ تو بیٹی نے کہا تھا ابا فلاں دن کا فلاں وقت تھا، سارے لوگوں میں شور ہو جاتا ہے، اچانک اندھیرا ہو گیا. پھر دنیا نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. پھر سورج نکل آیا تھا. کہا اسی دن کی بات ہے، میں جیسی سوئی ہوں میری خواب میں ایک چاند سا چہرے والا آیا تھا. اتنا حسین تھا کہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی. اتنا پیارا تھا کہ اسے دیکھتے ہی رہنے کو جی چاہتا تھا. ابا جب سے آ کے گیا ہے اس کی خوشبو دماغ سے نہیں نکلتی ہے. جب سے آنگن میں آیا ہے ابا ابھی تک گھر مہک رہا ہے. اے میرے باپ جب وہ آیا تھا اس نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. میری آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، میری زبان بھی ٹھیک ہو گئی. ابا اس نے کہا تھا سن میں نے تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا دیا ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. بیٹی کی بات سنی ہے. ابھی
بڑی بیمنی چیخ مار کے رونے لگ جاتے ہیں. پھر بیٹی سے کہتے ہیں اے بیٹی میں نصیبوں والا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا تو جس کی بات کر رہی ہے میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں, اس سے مل کے آیا ہوں, اس سے باتیں کر کے آیا ہوں. بیٹی نے کہا تھا ابا نصیب والی میں آپ سے زیادہ ہوں. کہا کس لیے؟ کہا آپ کلمہ پڑھنے کے لیے خود مکہ گئے تھے, وہ مکے سے چل کے مجھے کلمہ پڑھا کے آیا. دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. مجمع پڑھنا چاہیے, دینے والا ہے سچا. اسے کہتے ہیں مسلک جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا. وہ آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے, اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اسے مسلک اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا, ہے وہ جانے مسیحا, ہے وہ جانے مسیحا. سلامت رکھے یہ سارا مجمعی مسلک اعلیٰ حضرت. یا رسول اللہ, تاج السریہ, تاج السریہ, سریہ تاج السریہ. اللہ وقت ٹھہر جا. حضرت بار بار گھڑی دیکھتے ہیں, اے وقت ٹھہر جا, ذرا اور بھی سن لیں, یہ لمحے بار بار میسر نہیں ہوتے. اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت میں یاد ہی نہیں. خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی فکر کا نام ہے, فاروق اعظم کی سوچ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جس تیر کو کربلا میں حسین لے کے آئے تھے اسی جد و جہد کا نام مسلک اعلیٰ. یاد رکھیے گا, کل کلا کو لوگ باتیں کریں گے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا عشق رسول کا نام مسلک اعلیٰ. جس کے سینے میں عشق رسول نہیں وہ بندہ کتنی بھی دعوے کرے مسلک اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت والا عشق رسول کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. لوگ جاتے ہیں مدینے, اللہ سب کو لے کے جائے. کبھی جانا ان گلیوں میں جن گلیوں سے میرے محبوب گزرتے تھے, دیکھنا خدا کی قسم مدینہ شریف جو بندہ ایک بار چلا جاتا ہے حضرت, کیا بات ہے کہ کبھی مدینہ بھول نہیں پاتا, کبھی نہیں بھول پاتا ہے. اللہ سب کو حضور کے مدینے لے کے آمین آمین. دعا کرتے ہیں اللہ میرے مدینے کے راستے آسان فرما. آمین. ہاں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے. خدا خیر سے لائے وہ دل نوری, مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. بھائی اللہ توفیق نے تو حضور کے مدینے جانا. نوجوانوں, یہ بستر لیے لیے گھومنے والی جماعت کھانوں کی تعریف کرتی ہے, شہروں کی تعریف کرتی ہے. خدا کی قسم میرے امام نے نا کبھی کسی شہر کی خوبصورتی بیان نہیں کی. جب بھی شہر کے تذکرے کرتے تھے تو حضور کے مدینے کے تذکرے. جلسوں میں نعت نہیں ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت کتنی مصروف ترین شخصیت, کتنے مصروف تھے اعلیٰ حضرت, جس نے اپنی چند سالہ زندگی میں ہزاروں سے زیادہ کتابیں امت کو عطا کی. کتنی مصروف ذات ہوگی. اور پھر کتاب بھی چھوٹی موٹی نہیں, فتح رضویہ جیسی کتاب, کنز الایمان جیسا تحفہ, حدائق بخشش جیسا ایک پورا گلدستہ جس نے پیش کیا. کیا حال ہوگا اس کی زندگی کی مصروفیات کا. لیکن جانتے ہیں اعلیٰ حضرت صبح سے لے کر کے دوپہر تک مدرسے بھی پڑھاتے تھے, دوپہر سے لے کے عصر تک فتوے لکھتے تھے, عصر کے بعد لوگوں سے ملاقات کرتے تھے, اس میں تصنیفی کام بھی تھا. لیکن جب وقت ملتا تو کسی سے بلا کے کہتے آج مجھے میرے حضور کی نعت سنا دی جائے.
नात सुनते थे हुजूर की आला हज़रत, जबकि खुद इतने बड़े शायर थे, खुद इतने बड़े शायर थे। कहते हैं जानो दिल होश और फिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। खुद इतने बड़े शायर आला मगर नात सुनते थे हुजूर। जाना कभी मदीने हुजूर की, जाके देखो वहां गुलामों की कब्रें गवाह है। अबू बकर उमर का साथ आज भी बता रहा है कि वो कितने पक्के यार थे मदीने वाले, कितने पक्के यार। हैरत की बात है, आला हज़रत ने क्या कहा? आला हज़रत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये बात कही गई ना तो पहले तो आला हज़रत ने ये सलाम लिखा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे, शमे बज़ में हिदायत पे, शमे बज़ में हिदायत पे, बोले जो पढ़ते हैं इस सलाम को। हाँ, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अजीब मसला है, कहते रहो तुम पहले मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते थे आला हज़रत पे पढ़ने में। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हम नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं, नमक हराम नहीं है। जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। आला हज़रत तो छोड़ो, तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए आला हज़रत का मुजाहिद मिल्लत अकेला था। प्रोडक्ट को मुजाहिद मिल्लत कहा जाए। सोचो अगर उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत ऐसा है तो बरेली का आला हज़रत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना जी। बरेली का आला हज़रत कैसा होगा? हाँ, आला हज़रत इल्म के उस कुतुब मीनार को कहा जाता है जिसकी बुलंदी नापने वालों की अक्सर टोपियां उनकी एड़ियों पे गिर जाया करती है, लेकिन इस मीनारे की बुलंदियों का अंदाजा नहीं लगा पाते लोग, नहीं लगा पाते। आपने क्या कहा? और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जोर से करोड़ों करोड़ों दुरूद। दुरूद। गौर कीजिएगा, ये फिक्र में आला हज़रत ने अता किया। जब कुछ लोगों ने एक नजरिया दिया था ना कि माज़अल्लाह नबी को पीठ के पीछे कभी इल्म नहीं है, ठीक है जी, झगड़ा हमारा दुरूद फातिहा का नहीं है, ये शियार है अहले सुन्नत में से, जरूरियात दीन में से नहीं। दुरूद फातिहा तीजा 40वां, ये शियार है अहले सुन्नत में से, जरूरियात दीन में से नहीं। सच इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा, अलबत्ता गुमराह। समझ रहे मेरी बात? क्या बात है बेटे? हज़रत को तकिया लाके दिया जाए, बुजुर्ग आदमी है, ख्याल उसका जाए, कुर्सी दे दो हज़रत को, अपने पीछे से ना आराम से बैठिएगा सरकार। अल्लाह की उम्र में भी बना बरकत अता फरमाए। तवज्जो है आप लोगों को? एक नजरिया दिया गया कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर मिली, कुछ अकल के अंधे उनके पीछे दौड़ने लगे, बात सच्ची है तुम्हारी, बात सच्ची है तुम्हारी। आज भी पुतलियां लिए घूम रहे और वही कहते फिर रहे हुजूर को पता ही नहीं है, हुजूर को पता ही नहीं है। ये सोच है। फिर बरेली वाले अहमद रजा ने बताया ये अकीदा सुन्नियों का अकीदा नहीं है, ये अकीदा जन्नतियों का अकीदा नहीं है, ये अकीदा अल्लाह वालों का अकीदा नहीं है। कहा कैसे? आप ही बताएं ना फिर कौन सा अकीदा है? फरमाया अकीदा जन्नतियों का ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बात चल रही थी कि हम कहते आला हज़रत का नाम लेते लोग चिढ़ जाते हैं। मैंने कहा हम हलाल लोग, नमक हलाल लोग, नमक हराम नहीं। हमने तो बाद में पढ़ा, आला हज़रत ने 100 साल पहले हम पे सलाम पढ़ा। कैसे? मैंने उन्होंने नहीं कहा वो याद करो मिस्र, आपने कहा था एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। एक एक बंदे पे सलाम पढ़ के गए। अब सुन्नियों ने जुबान की खोली तो वो भी कहने लगे डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो ये नजरिया में सिखाया इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने। और एक बात और सुन लीजिए, आपसे भी गुजारिश है,
صرف نعرہ لگا دینا ہی کافی نہیں ہے مسئلہ کیا لگا. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. سبحان اللہ. ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھیے کہ جو سگریٹ کے لالچ میں آ کر کے کسی کو وقت دے بیٹھتا ہو, بے شک. جو 500 روپے کی رسید کی خاطر حضور کے استاد کے گھر جا کے بیٹھ جائے. اعلان کر دو جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. کیا کر لو گے؟ پھانسی دے دو گے بس, اتنا ہی تو کر سکتے ہو. نہیں سنا تم نے لہد میش کے رخ شہد داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کوئی سمجھوتا ہمارا اس سے نہیں ہوگا جو حضور کا گستاخ ہے. اور ایسے بندوں سے بھی بچیے جو ان میں بیٹھے, بچیے ایسے لوگوں سے بھی. ان سے پیار کیجئے جن کا یہی مشن ہے تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. کسی کے دماغ میں کوئی بات چل رہی ہو تو کمرے پہ آنا, انشاءاللہ ایسی دھلائی کروں گا کبھی بیماری نہیں. سبحان اللہ. ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, 50 سال مسجد میں سجدے کرتے ہوئے گزر گئے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. میں تو کہتا ہوں یار مرید بھی ہونا ہے تو اماموں کے ہوا کرو, کم سے کم 5 ٹائم جماعت سے نماز تو پڑھتے رہا کرتے ہیں. بڑی بات ہے. حضور تو ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے, حضور تبھی نکلیں گے جب کرامت نکلے گی, ہے نا. اور حضوروں نے بھی کمال کر رکھا ہے. وہ نہ سر پہ ٹوپی, نہ لباس مصطفیٰ والا, نہ چہرہ مصطفیٰ والا, اور بنا پھر اللہ تباہی مچا رکھی ہے حضرت. دین آپ پٹک دیں گے. ہمارا سنی مسلمان کہتا پہنچو بابا نے ایسا بھی لے جا, بیوی بھی لے جا, لڑکی بھی لے جا, سب پہ اعلان کر دی. بتاؤ میرے محبوب کی حدیث کا مفہوم یہ ہے, فرمایا میں عورتوں سے مسافر کرنے نہیں آیا. میرے محبوب کی حدیث کا مفہوم ہے میں زمین پہ عورتوں سے مسافر کرنے نہیں آیا. فرمایا گیا اگر کتا بذات خود نجس نہیں ہے, مطلب میرا کہنے کہ سوکھا کتا وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہو جب تک وہ گیلا نہ ہو. بہت سننا, یہ محبوب کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آقا فرماتے کہتے کتا بھی چھوڑیے, خنزیر جو نجس ہے بھیگا ہوا گندگی میں سنا ہوا, دنیا کی سب سے بڑی نجاست اس میں لگی ہو, فرماتے وہ تم سے ٹچ ہو جائے تو کہتے ہیں اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا عورت کا جسم تم سے لگ جانا خطرناک ہے. غیر محرم عورت. سنیے میری بات, میں دین بیان کر رہا ہوں, اور یہی مسئلہ کیا نا کسی کے سجدے دیکھ کے مسلک کو گالی نہ دینا, عورتوں کی خدمت دیکھ کے مسلک کو ٹھیکیدار نہ بنانا. جو مسئلہ کی اعلیٰ حضرت میں وہ بتا رہا ہوں. ایسا شخص جو عورتوں سے خدمت کرائے, ان سے پیر دبائے, غیر محرم سے مسافر کرے, وہ ٹھگ تو ہو سکتا ہے, رب کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ کیا بالکل سچ. یہ مسئلہ کیا حضرت ہے کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور نے عورتوں سے مسافر کو منع کیا تو تو کون ہے بھائی؟ ادھر کا دین لے کے آیا, مجبور ہے. روٹی کا تو خوب پتا ہے, نمک بھی جانتا تیز ہے کہ کم ہے, مرچ کا بھی پتا ہے جلدی کھاتا ہوں میں, مسالے بھی بتا رہا ہے مگر مجذوب ہے. مجذوب نہیں مغلوب. ہاں شرم نہیں آتی, کیا کرتے تھے؟ نہیں کچھ نہیں, وہ کچھ نہیں, دنیا سے مطلب نہیں, وہ تو یوں کرتے. فرمایا گیا ہوا میں اڑتا ہو,
ہتھیلی پہ پیڑ جما دے اور صرف ننگے سر پانی پی لے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ دین ہے، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں. اس میں کسی کی دخل اندازی نہیں چلے گی. امام احمد رضا جسے 100 سے زیادہ علوم میں مہارت تھی، اس ذات سے پوچھا گیا کتنا علم ہے آپ کو؟ کہنے لگے بس اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں. بس اپنی نماز درست. جو آدھی دنیا کو مریدی کا ٹھیکہ دیے بیٹھا ہے اور آج بھی انگوٹھا لگا کے کام چلا رہا ہے، اس بغیرت کو نام لکھنا نہیں آتا اور پہنچا ہوا ہے. شرائط پیر کے بھی چیک کرو، جو دین والا ہوگا وہی ہمارا ہوگا. اعلان کرو اس بات کا، جو شریعت کا نہیں وہ ہمارا. کیوں ڈر رہے ہو کیا؟ یا غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے؟ جن کا پیر سچا ہے وہی بولے، جو شریعت والا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. نہیں ہے. ہمارا صرف وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی شریعت والا ہو. تو ایسے ٹھگ پیروں سے بھی بچیں گے. بولو، ٹھگوں سے بچیں گے. کوشش یہ کیجئے گا ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا کہ جو دین سے دور ہے. کہتے نہیں جی مجذوب ہے، ہمارے بابا تو مجذوب ہے، یہ خود بھی ڈوبا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ خود تو بغیرت ہے ہی، تمہیں بھی برباد کر دیں گے. پیر کا مطلب ہوتا آخرت کا سہارا تلاش کرنا. بالکل سچ. لیکن نوجوان چاہتے ہیں ایسا پیر ملے جو سٹے کا نمبر بتا دے، صحیح. جو جوئے میں تھوڑی سی حمایت کر دے، رحم طرفداری کر دے. تو پیر کیوں ڈھونڈ رہا بھائی؟ ابلیس کو ڈھونڈنا کدھر مل گیا؟ اور جو سٹے کا نمبر بتائے وہ پیر نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ نے حلال رزق کا تمہیں حکم دیا ہے، جو تمہیں حرام کی طرف لے جائے وہ ابلیس تو ہو سکتا ہے لیکن پیر نہیں ہو سکتا ہے. وہ پیر نہیں ہو سکتا. نوجوانوں ذرا خیال رکھنا میری بات کا. بہت ضروری ہے. سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، چھان پٹک کے. ہمارے پیر صاحب تو بہت دور تک کی دیکھ لیتے، کھاتے ٹائم سارا جذب ختم، سب پتا نہیں چکن نہیں مٹن آگے بڑھاؤ، یہ پھل آگے بڑھاؤ، اسے پھل کی کوالٹی پتا، قیمت بھی پتا ہے، سارے ریٹ معلوم ہے، اسے پتا نہیں تو نماز کا وقت پتا نہیں ہے. اور کچھ تو مردود ایسے ایسے بد نسلیں پیدا ہو گئے، کہہ رہے ہمارے ہوگی تو نماز کی ضرورت ہی کیا ہے. معاذ اللہ. حضور معراج میں گئے، واپس آنے لگے، مالک میں نے تو دیکھ لیا، اب بتا اگر میرے غلام کہیں گے ہم بھی دیکھیں گے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ فرمایا ان سے کہہ دینا جسے میرے جلوے دیکھنے ہو وہ تیرے چہرے کو دیکھ لیا. حضور کہتے مالک اتنا اور بتا دے. کہنے لگے ہمیں تو باتیں کرنی ہے. فرمایا ان سے کہہ دینا مجھ سے باتیں کرنے کا جی کرے تو مسجد میں آ کے نیت مانگ کے کھڑے ہو جایا کرے، مجھ سے باتیں کرنے کا ان کو مزہ آ جایا کرے. نماز ذریعہ ہے بندے کو رب سے جوڑنے. بے شک. پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہوگے تو اس کی ضرورت ہی نہیں. ہم جانتے ہیں یا تو ناپاکی والی عورت کو نماز نہیں پڑھنی پڑتی ہے، یا پگلے کو نہیں پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یا دیوانے کو نہیں پڑھنی پڑتی. پیر صاحب سے پوچھیو ناپاک ہو گیا، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، مردہ ہو گیا، اچھا پوچھ لینا پیر بہت صاحب اچھا. یا دین سے ہی خارج ہو. اگر وہ کہیں ناپاک ہے تو کہنا کتنے دن کی ہے. اچھا صحیح. بچوں ان ٹھگ بتیوں سے بہت ضروری ہے. بچیے ان اچھا سے. پیغام ہے. سمجھ گئے نا میری بات؟ بچیے ان لوگوں سے. کوشش یہ کیجیے ہمارا پیر وہی ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ ہے بالکل. اور نوجوانوں مسجد میں جانے کی عادت بناؤ، بالکل مسجد میں جانے کی عادت بناؤ. بہت اچھا. سارے لوگ بیٹھے مشہور کر دیا. ہمارا لکھنؤ سائڈ میں ایک ضلع ہے، نام نہیں بتاؤں گا، لوگ پہنچ جاتے
اور پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ ہماری بات کر دی. وہاں کے کچھ بچے ممبئی رہتے تھے, بڑے اچھے مولوی کے قریب ہو گئے, تو مولوی کے قریب ہوگا بندہ تو پھر اللہ ہی والا بنے گا. بینک کاٹنا تو سیکھے گا نہیں, جیب کاٹنی بھی نہیں آئے گی. کہاں والے لڑکے تھے مولانا کے پاس بیٹھنے لگے, مفتی صاحب میرے دوست ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے لگے, نمازوں کے پابند ہو گئے. گاؤں گئے نا تو 5 ٹائم کی پابندی سے پڑھی, پورا گاؤں سنی ہوگا. تو پتہ ہے باتیں کیا ہو رہی, کہنے لگے لگتا وہابی ہو گئے, 5 ٹائم کی پابندی سے پڑھ رہے. یہ کتنا گھٹیا نظریہ ہے کہ 5 ٹائم کی پڑھنا ان کا طریقہ ہے. جن کی قبول نہیں ہوتی وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے, جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے ہی نہیں. کیا پیغام ہے, کیا پیغام مفتی صاحب, بہت اچھا تھا. پڑھا کرو یار, مسجد میں آیا کرو. صرف نعرہ لگانا مسلک والوں کا کام نہیں ہے, مسجدوں کو آباد کرنا مسلک والوں کا کام, چہروں پہ تالیاں رکھنا مسلک والوں کا کام. پڑھیں گے انشاءاللہ نماز, انشاءاللہ سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یاد رکھو نوجوان, ہمیں کدھر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, توجہ ہے آپ لوگوں کو, بہت غور سے سنیے گا, میرا وقت پورا ہو چلا ہے یعنی تقریر کا. یہ مسئلہ بہت لمبا پڑ جاتا ہے, جو موضوع آخر ہے اسی میں بول دیا, اتنے سارے موضوع نکل جاتے ہیں, بہت ساری بات ہو جاتی ہے. ذہن کریں یہ بات نہیں, توجہ ہے آپ لوگوں. جی جی جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری نظروں کے سامنے سروں کا سیلاب ہے, چھوٹی محفل بھی بڑی محفل, 1 منٹ بڑھاتی ہوئی ہے. نماز کی آپ پابندی کیجیے, نماز کی پابندی کیجیے. رب ہمارا ہے, رب ہمارا ہے, زور سے رب ہمارا ہے, ہمارا ہے, تو سجدے بھی ہم ہی کو کرنے چاہیے. ہم رب کو اپنا کہیں, سجدے نہ کریں. ایک بات ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, پیر کی نہ مانو تو بیعت سے نکالنے لگ جاتے ہیں, استاد کی نہ مانو شاگردی کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں, باپ کی نہ مانو جائیداد سے نکال دیتا ہے. سچ بتا, فجر تو نے نہیں پڑھی, آپ کھلتے گی ہزاروں روپے کی نعمتیں تیرے دسترخوان پہ رب نے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے ظہر نہیں پڑھی, اس نے زمین کا سینہ چیر کے گیہوں کے دانے کا آٹا بنا کے روٹی کی شکل میں تیرے دسترخوان پہ لگایا. تو نے مغرب نہیں پڑھی, اس نے شام کے کھانے میں تیرے آگے پنیر کی, چکن کی, مٹن کی کتنی نعمتیں اتاری. کبھی اس نے کہا میں تجھے پانی نہیں دوں گا, کبھی اس نے کہا اگر وہ منوانے پہ آ جائے تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا, پوری کائنات سجدے میں پڑی ہوگی, 1 سیکنڈ میں, 1 لمحے میں پوری دنیا کو سجدہ کرنے پہ مجبور کر دے گا. لیکن وہ کہتا نہیں, ہم تو یہ زمانے کو دکھانا چاہتے ہیں ہمارا ہے کون, ہمارا ہے کون, ہم سے کون پیار کرتا ہے. ہم نے, تو نے فجر نہیں پڑھی, ہم نے تیری روٹی بند نہیں کی. تو نے ظہر نہیں پڑھی, ہم نے کھانا بند نہیں کیا. تو نے مغرب نہیں پڑھی, ہم نے تیرے لیے نعمتوں کو بند نہیں کیا. ہم تجھے ہوا بھی دیتے رہے, ہم تجھے پانی بھی دیتے رہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی تو کہتے رہے تھے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ بھٹکے ہوئے بندے, ہم سے دور جانے والے, آپ پلٹ رہا. کبھی پڑھ قرآن کو, خدا کی قسم باپ کے لہجے میں وہ پیار نہیں ہوتا ہے جو رب کے لہجے میں پیار نظر آتا ہے. ماں کی ممتا میں وہ محبت نہیں ہے جو رب کے اس فرمان میں ہے. جب تو بھولا بھٹکا, رب کی چوکھٹ سے دور گیا, اس نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے میرے بندے, تو نے 40 سال نافرمانیوں میں گزارے, اب تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے, آپ پلٹ کے آ جا. تیری عمر 50 ہو گئی ہے, اب تو لوٹ کے آ جا. کل 60 کا ہو گیا ہے, سودا کر لیتے ہیں. تو نے 60 سال نافرمانی کی ہے, لیکن میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. 60 سال کے گناہ ہے, رکنا نہیں. آجا میری مسجد میں تو آنسو گرا کے دکھا دے, میں 2 قبروں کے بدلے میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا کے دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام اسلام, قانون شریعت, مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس زندہ باد زندہ باد. سب پیغام مفتی صاحب بول بجاتے توحید توحید. شکر اللہ کا, ہم ماتھے رگڑتے نہیں سکتے. ہاں
चटाइयां नहीं तोड़ते हो, अपना मुकद्दर नहीं फोड़ते हो, कुदरती तौर पे सजदों के निशान बन जाए अलग की बात है। रुपये चला के मत्थे पर नहीं लगाते, नहीं जलाते हम लोग, ऐसी बात है। सबसे ज्यादा सजदे मेरे नबी ने किए, लेकिन एक निशान मत्थे पे नहीं। तारीख में अबू बकर के मत्थे पे सजदे का निशान नहीं, उनसे बड़ा आबिद कौन होगा भाई? तेरे 40 दिन में इतना बड़ी ठेठ बन जाती है। तू पढ़ाने गया था कि दिखाने गया था भाई? पढ़ाने गया था कि दिखाने गया था? तो ईद किसे कहते हैं सुने। बरेली शहर है जी, आला हजरत का नगर है, दरवाजे पे खड़ा है मेरा इमाम। आप भी अपने नजरिए इतने मजबूत करें। तो लोग ये कहते हैं आला हजरत ने कुफ्र और शिर्क को बढ़ावा दिया है। सुने, आला हजरत ने नजरिया यानी सुन्नत की कैसे हिफाजत फरमाई है। तवज्जो है आप लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। जी जी। ये जो नीचे बैठे हैं ये जमींदार हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं ये चेयरमैन हैं, जो तख्त पे बैठे हैं वो चौकीदार। और चौकीदारी हम वो वाली नहीं करते, हम तो वो वाली करते हैं जो आला हज़रत ने कहा, सोना जंगल रात अंधेरी छाई गहरी काली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। ये वो वाली चौकीदारी करते हैं। सुभान अल्लाह। सुने बस अगली आ गया कहने लगा दे अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम तक बाकी हाथ डाला जेब में। मौलवियों से ना इन भिकमंगों को बड़ा खतरा रहता है। ये चोटे जो है ना कहते नहीं मौलवियों की लाइन अलग है। हाँ सही कहा तुमने, तेरी लाइन अलग है, मौलवियों की लाइन अलग है। इसलिए कि इन्हीं की लाइन जन्नत में जाती है और तेरी लाइन वहां जाती है। हम कब कहते हैं हम तेरी लाइन के? हम तो हुजूर की लाइन के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की लाइन के लोग हैं, तेरी लाइन के नहीं। तो देखा ना आला हज़रत तो चिढ़ के कहने लगा दे वरना जमीन पलट दूंगा, हवेली पलट दूंगा, 20 रुपए दे। आला हज़रत फरमाने लगे दे, ये जो तूने बात कही है ना पलटने वाली, ये गलत है। मांगना है 20 भी 50 ले, लेकिन ये मत कह। उसने कहा मौलवी हो के हिलक रहा पलटो। कहने लगे तू कुछ भी कर ले, जब तक तू जुमला नहीं बदलेगा मैं तुझे रुपया नहीं दूंगा। अंदर से अम्मी की आवाज आ गई, बेटे अहमद रजा, ये आवाज भी नसीबों से आई। अम्मी की आवाज, बेटे अहमद रजा, क्या बात। दुनिया हुजूर कहती थी, शेखुल मशाइख कहती थी, कुतुब कहती थी, क्या क्या कहा जाता था, मुनाज़िरे अहले सुन्नत कहा जाता था, लेकिन एक ज़ात को हक हासिल था जो कहती थी बेटे अहमद। बेटे अहमद ये माँ होती है। वाह वाह वाह। दुख इस बात का नहीं यार कि माँ के बाद प्यार कौन देगा, दुख इस बात का है माँ के बाद बेटा कह के आवाज कौन देगा। ख्याल किया करो, माँ लफ्ज़ माँ सुनने के लिए उसके कान तरस जाते, कान तरस जाते, और लफ्ज़ माँ सुनने के लिए किस दर्द से नहीं गुजरती है माँ, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे माँ कह के आवाज दे। मगर अफसोस नौजवान, तूने तालीम क्या हासिल की, माँ को माँ कहना भूल गया। बाप ने पूरी जिंदगी की परवरिश का सिला क्या मांगा तुझसे, सिर्फ प्यार के 2 बोल मांगे थे जो तू उसे अब्बा कह के आवाज दे। लेकिन तेरी जेब पे कलम क्या लगा, तू अपने बाप को भी प्रधान कहने लगा, अपने बाप को हाजी जी कहने लगा, अम्मा को हज्जन कहने लगा। यार माँ कहना उसका हक है, ये मत छीनो। आज वो बेटा कह के आवाज देती, कहती मुंह बंद रखा कर, तेरे जुमलों से तंग आ गया हूँ, तुझे क्या पता लफ्ज़ बेटे में कितनी कशिश होती है। एक दिन मेरे नबी है मस्जिद नबवी की दीवार से टेक लगा करके हुजूर की आंखों में आंसुओं का सैलाब कर रो रहे थे। फारूक आज़म आगे बढ़े, कहते महबूब हुक्म दीजिए, किसी ने अगर नजरें उठाई है महबूब गर्दने काट डालेंगे, किसी ने उंगली उठाई होगी बाजू काट देंगे। क्या वजह है? मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। का उमर आज किसी ने आंखें नहीं निकाली है, उंगली नहीं उठाई
دکھائی ہے کہ روئے کیوں؟ کہ اس خیال میں رلا دیا ہے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، وہ حجرے کے اندر ہوتی، آہستہ سے پردہ ہٹتا، اب میں پوت کی تمنا دیکھیں۔ آقا کہتے ہیں عمر میرا جی چاہتا ہے، پردہ ہٹتا، آہستہ سے آواز آتی، بیٹا محمد میری بات سن کے چلا جا، بیٹا محمد، بیٹا محمد میری بات سن جا۔ آقا کہتے ہیں عمر میں نماز چھوڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، نیت توڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا۔ آقا کیوں؟ فرمایا سنو، اگر ماں راضی ہوتی ہے کبھی خدا راضی ہوتا۔ نعرے رسالت، عظمت والدین، فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، علامہ مفتی حماد صفدرہ مراد آبادی، سرزمین قدم رسول شہر کٹک۔ زندہ باد۔ میں نہیں کہتا کہ بچے سے ماں سے پوچھو کیا ہوتے، ماں بچوں سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے۔ جاؤ پوری محفل میں اسے اٹھا کے پوچھو جس کی داڑھی سفید ہے۔ ہاں حضرت سید صاحب قبلہ بیٹھے، یہ بڑی بڑی سفید داڑھیوں والوں سے پوچھو عمریں تمہاری 70 سال ہو گئی، آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم منہ دیکھ کے رو دو گے آپ، یہ کہیں گے آج بھی عمر تو 70 سال ہو گئی لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے ماں انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہوگی، آج بھی ایسا لگتا ہے اس کا ایک سجدہ ہمارے لیے ہوگا، دعا کرتی ہوگی اللہ میرے لال کو سلامت رکھنا۔ بے شک۔ ہاں یہ دور دراز پڑھنے والے علماء پردیس سفر کر کے گئے دین سیکھنے کے لیے۔ خدا کی قسم میں اپنی زندگی کے بارے میں اگر کہوں، میری ماں کو پتہ چلتا تھا میرے بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے، خدا کی قسم وہ ایک دن پہلے سے تیاری شروع کرتی تھی، آج وہ بھی لاؤ میرا بیٹا آنے والا ہے، وہ بھی بناؤ میرا بیٹا آنے والا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں لوگوں، ماں ہے تو عزت کر لو، صرف ماں ہے جسے دسترخوان پہ تیرا انتظار رہتا ہے، صرف ماں ہوتی ہے جسے تیرے نہ آنے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج ماں ہے 3 بجے آئے، ماں لقمے نہیں کھاتی ہے، کہتی بیٹا آئے گا تبھی کھانا ہے۔ سن اگر ماں نہیں ہوگی کل دسترخوان پہ کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا، تو نے کھایا نہ کھایا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ماں ہوا کرتی ہے، نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں مائیں بیٹا کہہ کے آواز دیتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے لوگوں میں کہتا ہوں، اشتہار میں دیکھتا ہوں کیا کیا نام نہیں دیتے، کون کون سے لقب سے لوگ نہیں پکارتے ہیں، لیکن اشتہار پڑھ کے کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ خطیب الہند دنیا کہتی ہے کوئی خوشی نہیں ملتی ہے، پھول برسائے جاتے ہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں پلس نہیں ملتا ہے، لیکن خدا کی قسم جب رات کو 3 بجے میں دروازے پہ جاتا ہوں، دروازہ بجتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے بیٹے آ گیا ہے ٹھہر جا۔ یہ جملہ میرا میری ماں کا میرے کلیجے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین، نعرے حیدری۔ آج کا تاریخی جلسہ میں نہیں کہتا آپ سے خدا کی قسم بھول گئے، یاد نہ ہو تو پھر یاد دلا دوں آپ کو، یاد نہ ہو تو یاد دلا دوں۔ وہ دن تمہیں سب کو یاد ہوگا جب تم ماں سے لڑ کے گھر سے بھاگ گئے تھے، پردیس نہیں گئے تھے، اپنے ہی محلے میں کسی کے گھر بیٹھے تھے۔ سچ بتا تو 2 گھنٹے کے لیے ماں سے روٹ کے نکلا تھا، ماں کا کیا حال تھا؟ کس سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ ماں جو گھر سے نہیں نکلتی تھی سبزی لینے، سامان لینے، چٹنی کھا لی اس نے لیکن نمک لینے نہیں گئی، جب تو روٹ کے گیا تو وہ دوپٹہ سر پہ ڈال کے گلی گلی پوچھتی تھی میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ، میرا چاند دیکھا ہو تو بتاؤ، میرا شہزادہ دیکھا ہو تو بتاؤ۔ یہ دن سب کی زندگی میں آیا ہوگا، گلی میں گزرنے والوں سے پوچھتی ہوگی ادھر میرا بیٹا گیا ہے کہ بتا، سب نے کہا نہیں ملا ہے، ماں بے قرار ہو جاتی تھی۔ یار ماں کو تیری 2 گھنٹے کی ناراضی برداشت نہیں ہوتی تھی، آج سچ بتا بوڑھی ہو گئی ہے، کتنے دن سے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کتنے دن ہو گئے تو نے اس کے آگے بیٹھ کے یہ نہیں کہا
अम्मा आज अपने हाथ के लुक़मे खिला दे। तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ, जब तुम्हारे दांत नहीं जमे थे अपने मुंह में चबा के माँ खिलाती रही है। जब तुम्हारे मुंह के अंदर चबाने की ताकत नहीं थी, माँ तुम्हें खिलाती थी, कहती थी नहीं मैं बाद में खाऊंगी, पहले लाल का पेट भराना है। आज उसकी मुंह के दांत उखड़ गए हैं, वो तुमसे ताजा रोटी मांगती है, तुम्हारी बीवी ताने देती है, जवानी में बड़े गर्म रोटियां खाई है जो अब खाओगे, खैरत आनी चाहिए खुदारा। जब जवानी थी तो ये लोहे के चने चबा जाते थे, कभी किसी से सवाल नहीं करते थे, तेरे लिए पत्थर खाए हैं इन्होंने, किसी से शिकवा नहीं किया है, किसी दिन का इंतजार कर रहे थे, काश मेरा बेटा हाफिज बनेगा, मेरा बेटा कारी बनेगा। ये सोच के बाप साइकिल तक लेके जाता था, साइकिल से मदरसे तक बेटे को कंधे पे लेके जाता था, जब ये बड़ा होगा मुझे इसके दौर में सुख मिलेगा। आज तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, अफसोस की बात बैठने वाली मां नहीं है। आज तुम्हारे पास मर्सिडीज है, बैठने वाला बाप नहीं है। वो जो तुम्हें आंचल में हवा देती थी, आज तुम्हारे पास एसी है, लेकिन लेटने वाली मां नहीं है। अगर है तो इज्जत कर लो, कदर कर लो, कल दौलत तो होगी, मां नहीं होगी, गाड़ियां होगी, मां नहीं होगी। आज मां है, इसकी खिदमत कर लो, इसलिए कि सारी दौलत को एक पल्ले में रखा जाए, माँ बाप के प्यार को दूसरे पल्ले में रखा जाए। दौलत कम पड़ सकती है, माँ बाप का प्यार कम नहीं पड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अज़मते वालिदैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत करो माँ की, कदर करो, उन्हें उठने न दे। मैं ये नहीं कहता बीवियों के गले घोटो, बीवी को उसका हक दो, वो तुम्हारे लिए सब छोड़ के आई है, लेकिन अगर वो तुम्हें मजबूर करती है बुढ़िया बुढ़ों से अलग रहने के लिए, तो तुम्हारे मुंह में जबान तो है ना, इतना तो पूछ सकते हो, बता तेरी जन्नत मेरे कदमों के नीचे है, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुझे अपनी जन्नत प्यारी है तो मुझे मेरी जन्नत प्यारी नहीं होगी? ये तो पूछ सकते हो ना बीवियों से। डर क्यों रहे हो? तुम्हारे मुंह पे कैमरा थोड़ी लगा है।